اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے 5 شرط ہے، 5 شرط۔ اگر 5 شرط ہو تو الحمدللہ رب العالمین یہ محبت آپ کے لیے کارآمد ہے۔ پہلی شرط کیا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے؟ اہل بیت سے محبت ہو، پیسے کے لیے نہیں۔ اہل بیت سے محبت ہو فلاں جگہ فلاں ہو جائے، اس کے لیے نہیں۔ اہل بیت سے محبت ہے، کیوں اہل بیت سے محبت؟ اس لیے محبت ہے حضرت عباس میرے بچے کو اچھا کر دیجئے، امام رضا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، امام حسین علیہ السلام میری نوکری لگ جائے، مولا ہم کو پیسہ دے دیجئے، ہم آپ کی حاضری کر لیں، میرے کا گھر بنا لیں، مولا ہم آپ تبارک فلاں جگہ تبرک چڑھا رہے فلاں کر لیں۔ نہیں، اہل بیت سے محبت ہو لیکن خود کی ذات شامل نہ ہو۔ اہل بیت سے محبت ہو، اللہ کے خاطر ہو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ اللہ کے خاطر ہو، کچھ غرض لے کر نہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے فلاں ہو جائے، فلاں غرض لے کر نہیں۔ تحفۃ العقول ہے، حدیث کی کتاب ہے، حدیث تحفۃ العقول میں حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا درود بھیجیے محمد اور آل محمد، اگر کوئی امام کا منتظر ہے اس لیے کہ امام آئے تو میری پریشانی دور ہو جائے گی، امام آئے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، امام آئے تو میرا فلاح ہو جائے گا، نہیں، اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ امام آئے تو دین مکمل ہو جائے گا، امام آئے تو دین مضبوط ہو جائے گا، امام آ جائے تو الحمدللہ اللہ کا دین پورے دنیا میں غالب ہو جائے گا، امام آئے تو الحمدللہ یہ ظالم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ نہیں، امام آئے تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے، ہمارا ایسا انتظار کرنا بیکار ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ایسے انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا محبت ہو، کس لیے محبت ہو؟ اللہ کے لیے محبت ہو۔ اللہ نے کہا اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اللہ سے محبت ہو۔ اگر اللہ سے محبت ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر تو الحمدللہ کارآمد ہے، جیسا کہ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے پاس ایک بوڑھا شخص وضو کیا، پانی پورا وضو کا ہاتھ میں تری بھرا ہوا ہے، وضو کرا اور امام بیٹھے ہوئے تھے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دور سے کہتا یا ابن رسول اللہ میرا عقیدہ ہے مولا، میں اپنا عقیدہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، مولا میں اپنا عقیدہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا بیان کرو، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ اس نے کہا کہ مولا میرا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حبکم، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ سے جو محبت کرتے ہیں اور آپ سے جو محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن للہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، اللہ کے لیے آپ سے بھی محبت ہے، اور آج جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت ہے۔ ایک جو آپ سے بھی آپ کے دشمنوں سے دشمنی ہے، مولا آپ کے دشمنوں کو دشمن رکھتے ہیں، یہ ہمارا پہلا، اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ آپ نے جس کو حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور آپ نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، دوسرا عقیدہ۔ اور تیسرا آپ کے فرزند کے انتظار میں ہے، آپ کے فرزند کا ظہور ہو، کون؟ امام محمد باقر کا زمانہ ہے۔ یہ 3 باتیں یقین عقیدہ میرا ہے مولا۔ سننے کے ساتھ مولا نے کہا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، جلدی جلدی مولا نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارا اگر یہ 3 عقیدہ ہے تو ہمارے بابا امام زین العابدین کے پاس ایک نوجوان آیا تھا، ایک شخص آیا تھا، اس نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا تھا، اور میرے بابا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام نے خوشخبری دی اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہی بات میں تم کو بھی سناتا ہوں تاکہ تمہارا کلیجہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری آنکھ روشن ہو جائے۔ مولا آپ کے بابا نے کیا کہا تھا کہ یہی عقیدہ اس کا تھا، کیا کہ محمد اور آل محمد کو دوست رکھتے ہیں، ان کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں، حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام جانتے ہیں، اور امام زمانہ کے منتظر ہیں۔ تو میرے جد امام زین العابدین نے کہا، میرے بابا امام زین العابدین نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اگر تیرا عقیدہ یہ ہے تو یاد رکھ مرتے وقت میرے نانا رسول خدا آئیں گے، علی مرتضیٰ آئیں گے، میری دادی فاطمہ زہرا آئیں گی، امام حسن آئیں گے، امام حسین آئیں گے، جب تک پاک پنجتن کی زیارت نہیں کرے گا دنیا سے نہیں اٹھے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔
سے نہیں اٹھے گا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ سے محبت، آل محمد سے محبت کرنا اللہ سے اللہ کے لیے، اپنے ذات کے لیے نہیں، کہیں پر بھی اپنا نام نہ آئے، فلاں فلاں اپنے ذات نہیں، اللہ کے لیے ایک بہت جلدی ایک کیا ہے کہ محبت کرنا ہے آل محمد سے اللہ کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ فقط محبت کافی نہیں ہے، عمل کرنا ہے، عمل بغیر عمل کے کچھ نہیں ہے۔ ایک ہے محبت اور ایک ہے معدت۔ محبت الگ ہے، معدت الگ ہے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی ہے سورہ شورا، اس میں اللہ نے محبت نہیں معدت مانگا ہے۔ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت ہمارے سینے میں ہے، ہمارے قلب میں ہے۔ آپ نہیں جانتے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ نہیں جانتے ہم آپ سے دشمنی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ دشمنی اور محبت انسان کے قلب میں ہے، جب تک قلب میں رہے وہ محبت ہے، لیکن جب قلب سے باہر آ جائے، اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہونے لگے تو وہ معدت ہے۔ لہذا عملی طور پر محبت وہ نہیں ہے کہ فقط انسان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عمل بھی اس قابل ہو، عملی طور پر عمل ہو۔ اس اعتبار سے درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ بات ذہن میں آتی ہے، دل کہتا ہے چھوڑوں نہیں، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے 5ویں امام مسجد سے گھر جا رہے تھے، مولا کا چاہنے والا مولا کے ساتھ چلا، بات کرتے ہوئے چلا، مولا کیا کہنا آپ کے جد رسول خدا کا۔ اللہ نے انہیں معراج پہ بلایا، رحمت للعالمین بنایا، حبیب خدا کہا، بہت بڑا مقام ہے مولا ان کا۔ کیا کہنا آپ کے جد علی ابن ابی طالب کا، مولا وہ کعبے میں پیدا ہوئے، باب علم ہے، فاتح خیبر حنین ہے، ذوالفقار ان کے لیے آئی ہے، مولا علی کی تعریف۔ مولا کیا کہنا آپ کی دادی جناب فاطمہ زہرا کا، ان کے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی جبریل لے گیا، میکائیل لے گیا، فلاں لے گیا، فرشتوں نے جھولا جھولایا۔ مولا کیا کہنا آپ کے والد، آپ کے امام حسن امام حسین کا، جنت سے ان کے لیے لباس آیا، کپڑا سب امام محمد باقر سے کہتے کہتے گھر تک گیا۔ امام خاموش، سنتے رہے، امام کچھ جواب نہیں دیتے، کچھ تو بولے امام، ماشاءاللہ، شاباش شاباش، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، کچھ بھی نہیں۔ امام سنتے گھر میں چلے گئے، رہا نہیں گیا، بولا مولا سارے راستہ تعریف کرتے ہوئے آ رہا ہوں آپ کی، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مولا نے کہا کہ اگر یہ ہماری تو نے تعریف کی ہے، اگر تعریف صحیح ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتا؟ امام نے فرمایا ہمیں تعریف کرنے والے افراد نہیں چاہیے، ہماری سیرت پر عمل کرنے والے افراد چاہیے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ لہذا عمل چاہیے، عمل واقعی اگر عمل ہے تو آل محمد علیہ السلام کے نزدیک جو ہے انسان قابل ارزش ہے، قابل قبول ہے، عمل ہے۔ اور اگر عمل نہیں ہے، فقط زبانی مولا مولا مولا، تو امام نے کیا فرمایا؟ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا۔ اے میرے شیعو، میرے لیے گلے کا ہار بنو، ہار نہ بنو۔ اچھا کام تم کرتے ہو، خوش تمہارا امام ہوتا ہے، برا کام تم کرتے ہو، بدنام تمہارا امام ہوتا ہے۔ لہذا پہلی شرط ہمارے نوجوان یاد رکھیں، علی اہل بیت سے محبت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ محبت جو ہونی چاہیے اللہ کے لیے محبت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل ہونا چاہیے، بغیر عمل کے یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اہل بیت کے متعلق کوئی ایسی باتیں نہ کیا جائے جس سے اہل بیت کوئی کی توہین ہو، اہل بیت کے متعلق کوئی ایسی باتیں نہ کیا جائے جس کی وجہ سے دشمن علی اور آل علی کو لے کر مذاق کرے۔ امام نے فرمایا کہ جیسے بعض اوقات کہتے علی ہمارا خدا ہے، حسین ہمارا خدا ہے، جو علی اور حسین کو بڑھا کر خدا بناتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن جو ہے وہ ہمارے امام کی توہین کرتا ہے، آل محمد کی توہین کرتا ہے۔ لہذا بڑھاؤ بھی مت کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے، اور گھٹاؤ بھی مت کوئی ہماری توہین کرے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔
اور چوتھی بات ہے آل محمد علیہ السلام کو ہر کام پر ترجیح دو. توجہ چاہتا ہوں, ہر کام پہ ترجیح دو. اولاد ہے سامنے, باپ ہے سامنے, مال ہے سامنے, ہر کام پر آل محمد ترجیح ہے. اگر تعارض ہو جائے, ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف آل محمد, ایک طرف باپ ہے ایک طرف ماں, ایک طرف باپ ہے ایک طرف نماز, ایک طرف باپ ہے ایک طرف روزہ, اگر تعارض ہو جائے تو یقیناً دین کو مقدم رکھو, آل محمد علیہ السلام کو مقدمت رکھو. یعنی کیا, آل محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا, سب چھوڑا جا سکتا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر, سب چھوڑا جا سکتا ہے, سب چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن آل محمد علیہ السلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ترجیح دو ہر کام پر محمد اور آل محمد کی محبت کو. یہ چار. اور پانچواں کیا ہے کہ اہل بیت کی مدد کرو. حل من ناصرین ینصرانہ, حسین نے کہا تھا نا میری مدد کرو, کوئی ہے تم میں مدد کرو, مدد کرو. لیکن مدد کا مطلب یہ نہیں کہ منت کرو, احسان کرو. کوئی مجلس کروانے والا نہیں تھا, ہم کروا دیا. کوئی تبرک بٹوانے والا نہیں تھا, ہم تبرک بٹوا دیا. کوئی فرش بچھانے والا نہیں تھا, ہم فرش بچھا دیا. کوئی بڑا کام کرنے والا نہیں تھا, ہم کروا دیا. یہ بابا ہم آل محمد کا کام کرو, خوشی سے کرو, لیکن آل محمد پر احسان مت جتلاؤ. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر, احسان مت جتلاؤ.